تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ اللیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 1 واللیل اذا یغشا، ترجمہ قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے۔ سورہ لیل آیت نمبر 2 والنہار اذا تجلی، ترجمہ اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے۔ سورہ لیل آیت نمبر 3 وما خلق الذکر والانثی، ترجمہ اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ سورہ لیل آیت نمبر 1 تا 3 کی تفسیر۔ اس سورت کا آغاز بھی متعدد قسمیں کھا کر کیا گیا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 4 ان سعیکم لشتی، ترجمہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہ ان قسموں کا جواب ہے۔ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے ہر طرف کفر و شرک اور جاہلیت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ عمیق غاریں اور بلند چوٹیاں سب کی سب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ سب اہل عرب ایک ہی ڈگر پر رواں دواں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے عرب کے معاشرے کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گروہوں کے عقائد و نظریات، افکار و جذبات اور اعمال و کردار میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بعد تھا۔ ہر گروہ اپنی روش پر پختہ اور اپنی اپنی منزل کی طرف گرم سیر تھا۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کی اپنی خصوصیات اور ان کے الگ الگ نتائج ہیں، اسی طرح ان 2 گروہوں کے اعمال کی نوعیت بھی جدا جدا ہے۔ اس میں کسی قسم کی یکسانیت نہیں۔ ایک گروہ اپنے خالق و مالک کی بندگی اختیار کیے ہوئے ہے، اسی کے احکام کی بجا آوری میں کوشاں ہے اور اس کی رضا کا جویا ہے، اور دوسرا گروہ معبودان باطل کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں روز و شب مصروف ہے۔ عارضی لذتوں اور فانی جاہ و جلال کے حصول کے علاوہ اس کے پیش نظر کوئی منزل نہیں۔ اس بین تفاوت کے باوجود ان 2 گروہوں کی جد و جہد یکساں نہیں ہو سکتی اور اس پر ایک جیسے نتائج مترتب نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ شتا شتیت ان کی جمع ہے، جس طرح مریض ان کی جمع مرضا ہے، یعنی متفرق اور منتشر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان سعیکم لشتیتن ہوتا تاکہ اسم اور خبر دونوں واحد ہوتے، لیکن صحیح مسلسل جد و جہد کو کہتے ہیں جو متعدد اعمال و افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے اگرچہ صحیح لفظاً واحد ہے لیکن معنن جمع ہے، اس کے اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی خبر شتا جمع ذکر کی گئی۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ترجمہ پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا۔ سورہ لیل آیت نمبر 6 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ترجمہ اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ سورہ لیل آیت نمبر 5 اور 6 کی تفسیر۔ ان 2 گروہوں کی جد و جہد کے چند اہم پہلو ذکر کر کے ان کے باہمی بعد اور تفاوت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پہلے اس سعادت مند گروہ کی جد و جہد اور سعی پیہم کے اہم پہلوؤں کو ذکر فرمایا، جس گروہ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو صمیم قلب سے قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی اور ہر قیمت پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو سر بلند کرنے اور سر بلند رکھنے کا عزم کیا۔ فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی رضا، اس کے دین کی سربلندی اور اس کے ضرورت مند بندوں کی اعانت کے لیے اپنا مال بصد مسرت خرچ کرتے ہیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، اس کو تاوان
اور چٹی خیال نہیں کرتے، بلکہ سب کچھ نثار کر کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کو مال بھی بخشا اور اپنے راستے میں اسے خرچ کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تقوی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں بڑے سرگرم ہیں، منہیات اور محرمات کے قریب تک نہیں پھٹکتے۔ ان کا ظاہر و باطن تقوی کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن اچھی چیزوں کی انہیں تعلیم دی ہے ان کی وہ تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ باتیں سراسر حق ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 7۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ ترجمہ: تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ۔ سورہ لیل آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ فرمایا جس گروہ میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں ہم ان کے لیے وہ راہ آسان کر دیتے ہیں جو انہیں ابدی فلاح اور حقیقی مسرتوں کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس راہ پر چلنے کی لگن ہم ان کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، اپنی منزل سے انہیں والہانہ عشق ہو جاتا ہے۔ جو کام لگن اور عشق سے کیا جائے وہ بظاہر کتنا کٹھن کیوں نہ ہو، جذبہ عشق کی برکت سے وہ ذرا مشکل نہیں ہوتا۔ اس راہ کے کانٹے بھی پھولوں سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ ہر مشکل گھاٹی راہی کو نئی لذتوں سے آشنا کر دیتی ہے۔ نماز اس کے لیے بوجھ نہیں رہتی بلکہ اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے جس کے بغیر اسے قرار نہیں آتا۔ عبادات کی ادائیگی میں اس کو گرانی محسوس نہیں ہوتی بلکہ اسے وہ خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے جس کا اندازہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق نئے نئے بہانے تلاش کرتا ہے، اور جب اس کی رضا کے لیے سر کٹانے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اس کا ذوق سرفروشی فرشتوں کو بھی محو حیرت کر دیتا ہے۔ اب ذرا آیت کے الفاظ میں غور فرمائیے۔ علامہ آلوسی فَسَنُيَسِّرُهُ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی تیسیر یسر سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا اصل معنی آسانی اور سہولت ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کام کے لیے کسی کو مستعد اور تیار کر دینا۔ عرب جب گھوڑے پر زین ڈال کر اور اس کے منہ میں لگام دے کر سواری کے لیے بالکل تیار کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں یسر الفرس للرکوب۔ علامہ ابن منظور نے بھی لسان العرب میں اس کا یہی مفہوم بتایا ہے اور متعدد احادیث بطور استشہاد پیش کی۔ ان میں سے ایک آپ بھی سن لیجئے۔ فی الحدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، راست روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ ہر شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس کی استعداد اس میں رکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی اس جملے کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں یعنی ہم اس میں اس خصلت کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں جو اسے آسانی اور راحت کی طرف لے جاتی ہے، جس طرح دخول جنت اور اس کے لوازمات وغیرہ۔ یسرا صفت مؤنث ہے لیکن اس کا موصوف مقدر ہے۔ اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، رضا الہی، دخول جنت سب اس کے موصوف ہو سکتے ہیں۔ ان امور کو آسان اور سہل فرمایا گیا ہے، اس لیے بھی کہ جب انسان ان کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ابدی راحت و آرام نصیب ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اس کی فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے۔ جو کام انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہو اس کا کرنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ انسان بڑی سہولت سے اس کو انجام دے سکتا ہے۔ مشکل کام تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسے قدم قدم پر اپنی فطرت سے جنگ کرنا پڑتی ہے، اپنے جذبات سے برسر پیکار ہونا پڑتا ہے اور اپنے مزاج کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اور یہ کام واقعی بڑا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے۔ علامہ جوہری نے اس کا معنی وفقہ لہا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کا ایک پیچیدہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا۔ بتا دیا گیا کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اس میں مزید نیک اعمال کرنے کی قوت اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ راہ راست پر گامزن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بڑھنے اور بلند ترین منزل پر خیمہ زن ہونے کا شوق مرحمت فرما دیتا ہے، جس کے باعث نیک اعمال اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 8۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ ترجمہ: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔ سورہ لیل آیت نمبر 9۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ ترجمہ:
اور اچھی بات کو جھٹلایا۔ سورہ لیل آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر۔ اہل سعادت کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب اہل شقاوت کی قبیح عادات اور ان پر مرتب ہونے والے روح فرسا نتائج و اثرات کا بیان ہو رہا ہے۔ ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ راہ حق میں ایک دمڑی خرچ کرنا بھی ان کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ ویسے اپنی نام و نمود کے لیے وہ بے دریغ روپیہ صرف کرتے ہیں، اپنی بزم عیش و طرب سجانے کے لیے وہ پانی کی طرح روپیہ بہاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے، دعوت اسلام کو کامیاب بنانے کے لیے اگر ان کی دولت کی ضرورت ہو تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے، ایک پائی خرچ کرنے کی توفیق بھی انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ ان کی دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کی ساری تغودو دنیوی شہرت و ناموری حاصل کرنے تک محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے انجام کو بالکل بھلا دیا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا خیال تک بھی کبھی ان کے دل میں نہیں گزرتا، گویا وہ بڑے بے نیاز ہیں، نہ انہیں اپنے خدا کی ضرورت ہے نہ اپنے نیک انجام کی کوئی آرزو ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لیں اور اونچے سے اونچا منصب انہیں مل جائے تو گویا انہوں نے اپنا گوہر مقصود پا لیا۔ ان کی تیسری خصلت بد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب رسول جن اعلیٰ اور عمدہ باتوں کی انہیں تعلیم دیتا ہے، جن ابدی صداقتوں اور لازوال سچائیوں سے انہیں آگاہ کرتا ہے، وہ ان کی سچائی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ان کو الٹا جھٹلاتے ہیں، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں۔ جب ان کی یہ عادتیں اور خصلتیں ہیں تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان کی جد و جہد اور ان پاک بازوں کی جد و جہد کیوں کر یکساں ہو سکتی ہے اور ان کے نتائج ایک جیسے کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 10۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ ترجمہ: تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ۔ سورہ لیل آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ آخر میں فرمایا کہ جن کی یہ عادات ہوں، جن کا یہ طریقہ کار ہو، ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ان کرتوتوں کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے جو انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہیں نیکیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، گندگی کے کیڑوں کی طرح فسق و فجور کی غلاظتوں میں وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ شراب نوشی اور بدکاری سے ان کا لگاؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا مال اور اپنی جائیداد تک ان کی راہ میں ضائع کر دیتے ہیں، اپنی ذاتی عزت اور خاندانی وقار کو بھی خاک میں ملا دیتے ہیں، اپنی بیوی کے کانوں کی بالیاں اتار کر بھی دخت رس سے اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ چوری کی ایسی لت انہیں پڑی ہے کہ کوئی سزا انہیں اس سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ہر وہ بری چیز جو ان کی تباہی کا باعث ہے، اس پر 100 جان سے وہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی لاکھ سمجھائے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس راز صفت مؤنث ہے، اس کا موصوف بھی محذوف ہے۔ اعمال سیئہ، بد اخلاقی، جہنم سب اس کے موصوف ہو سکتے ہیں۔ ان کو مشکل کہنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اور اس لیے بھی انہیں اسرا کہا گیا کہ ان کرتوتوں کے کرتے وقت اسے اپنی فطرت سے، اپنے مزاج سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ قدم قدم پر اس کی فطرت سلیمہ صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، اس کا ضمیر اس کو بری طرح ملامت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کا گناہوں میں مگن رہنا بڑا کٹھن اور دشوار کام ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف اسالیب سے بیان فرمایا گیا۔ سورہ انعام کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ ترجمہ: اور جس خوش نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ہدایت دے، کشادہ فرما دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اور جس بد نصیب کے لیے ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ، گویا وہ زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف۔ سورہ لیل آیت نمبر 11۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ ترجمہ: اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ سورہ لیل آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ جس مال کی محبت میں آج وہ مارا مارا پھر رہا ہے، جائز و ناجائز، حرام و حلال کے درمیان امتیاز بھی نہیں کرتا،
جب اسے لڑکھنی دے کر جہنم رسید کیا جائے گا تو یہ مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ اس وقت وہ بہت چاہے گا کہ اس کی ساری جائیداد لے لی جائے، اس کے سارے زیورات لے لیے جائیں، اس کی تجوریوں میں کھنکتے اور چمکتے ہوئے چاندی اور سونے کے سکے سب لے لیے جائیں اور اس کی جاں بخشی کر دی جائے، لیکن اس روز اس کی کوئی بات نہ سنی جائے گی۔ اس کی سب فریادیں صدا بصہرا ثابت ہوں گی، اس کی ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ سورہ لیل آیت نمبر 12۔ ان علینا للہدی، ترجمہ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا۔ سورہ لیل آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ سیدھی راہ دکھانا ہمارا کام ہے اور اس راہ پر چلنا انسان کا کام ہے۔ حق و باطل کو الگ الگ کر دینا ہمارا کام ہے اور باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کرنا اس کا کام ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 13۔ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ترجمہ، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 14۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ترجمہ، پس میں نے خبردار کر دیا ہے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے۔ سورہ لیل آیت نمبر 15۔ لا يصلاها الا الاشقى، ترجمہ، اس میں نہیں جلے گا مگر وہ انتہائی بدبخت۔ سورہ لیل آیت نمبر 16۔ الذي كذب وتولى، ترجمہ، جس نے نبی کریم کو جھٹلایا اور آپ سے روگردانی کی۔ سورہ لیل آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر۔ جب ہم نے بروقت انہیں خبردار کر دیا ہے، اس کے باوجود جو راہ حق اختیار نہیں کرتا اور غلط راستے پر چل کر سیدھا جہنم میں جا گرتا ہے، تو اس سے زیادہ بدبخت اور شقی کون ہو سکتا ہے۔ یہاں اشقا سے مراد امیہ بن خلف اور اس کے زمرے کے وہ رؤسائے مکہ ہیں جنہوں نے دانستہ دعوت حق کو جھٹلایا اور محض عناد اور تعصب کی بنا پر باطل پر اڑے رہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 17۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار۔ سورہ لیل آیت نمبر 18۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ترجمہ، جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے۔ سورہ لیل آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر۔ ایک طرف اشقا ہے جس کا طریقہ کار حق کی تکذیب اور اسلام سے روگردانی ہے، اس کے مد مقابل وہ شخص ہے جو تقوی اور پارسائی میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے، جو دعوت حق کو کامیاب کرنے کے لیے بصد مسرت اپنا سارا مال و متاع قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا، ان کے انجام میں اتنا ہی بودھ ہے جتنا ان کے فکر و عمل میں تفاوت ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 19۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ترجمہ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو۔ سورہ لیل آیت نمبر 20۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ترجمہ، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر۔ اقلیم تقوی و پارسائی کا یہ تاجدار اپنا مال جس دریا دلی سے خرچ کر رہا ہے، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں، کسی کی نیکی اور حسن سلوک کا معاوضہ ادا کرنے کے لیے نہیں، اس کی نیت ان تمام آلائشوں سے پاک ہے، اس کے پیش نظر فقط ایک ہی مقصد ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی متاع جان و دل تک قربان کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ وہ مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ عقیدت میں داخل ہونے والے سب انہی صفات سے متصف تھے، اور ان کی اعلیٰ ترین مثال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمل میں ملتی ہے۔ ہجرت سے پہلے وہ اپنی دولت 9 مسلم غلاموں اور کنیزوں کو ان کے کافر آقاؤں سے خرید کر آزاد کرنے میں صرف کرتے رہے۔ جب سفر ہجرت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تو گھر میں جتنا روپیہ تھا ساتھ لے لیا،
ہجرت کے بعد جہاد کے لیے جب بھی سرمایے کی ضرورت ہوتی تو اس میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ جب حضور نے دریافت کیا کہ ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑ آئے ہو تو عرض کیا آپ کا نام اور آپ کے پروردگار کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول مروی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے مالک امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ ایک روز وہ آپ کو اذیت دے رہا تھا، آپ پر غشی طاری تھی، اس وقت بھی آپ کی زبان پر احد جاری تھا۔ اس اثناء میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، فرمایا جس عہد کا تم نام لے رہے ہو وہی تمہیں اس ظلم سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بلال کی کیفیت بیان کی۔ رازدان نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدعا کو فوراً تاڑ گئے، اسی وقت گھر آئے اور نصف سیر سونا لے کر امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور کہا کیا تو بلال کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ کو جب علم ہوا کہ ان کا بیٹا ابو بکر کمزور اور نحیف غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم ضعیف اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، اگر تم طاقتور اور بہادر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے وہ کسی مشکل کے وقت تمہارے کام آتے۔ آپ نے فرمایا اے اباتی انما اريد ما عند اللہ، ابا جان میرا اس سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 21۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ترجمہ اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ سورہ لیل آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ یرضا کا فاعل اللہ تعالیٰ اور صدیق اکبر دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو جملے کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر راضی ہو جائے گا جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اس کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر فاعل ابو بکر صدیق ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا وہ می ابو بکر پر برسائے گا کہ ابو بکر اپنے رب کریم کے لطف و کرم اور جود و عطا کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اللہم انت ربنا نحن نطلب رضاک فرض عنا برحمتک وبکرمک انک رؤوف الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں پر سورہ لیل مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔